گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، بری عادتیں بھی چھوڑایا الہی، بری عادتیں بھی چھوڑایا الہی۔ کون کامیاب ہے؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 185۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ ترجمہ کنز ایمان، جو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا وہ مراد کو پہنچا۔ تو اب یہ کہ آگ سے بچنے کی بھرپور سعی کرنی ہے، جنت میں داخلے کی پوری کوشش ہمیں کرنی ہے، ورنہ معاملہ بڑا پیچیدہ ہے۔ ہم پیدا ہو کر واللہ سخت آزمائش میں آ چکے ہیں، اور اب یہ کہ ہم پیدا ہو گئے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ پیدا نہ ہوئے ہوتے۔ یعنی ہم مطلب بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہم پیدا ہو گئے، اب ہم اتنے سال کے ہو گئے، اتنے سال کے ہو گئے۔ یقین مانے یہ خوشیوں کے صحیح معنوں میں لمحات نہیں ہیں۔ انسان عارضی طور پہ خوشی منا لیتا ہے، لیکن جب اس کے ڈیپ میں جائے، گہرائی میں جائے تو بڑے صدمے کی بات ہے۔ بہت مطلب اس دنیا میں نئی خوشی نہیں ہے۔ یہ خوشی جو ہے نا، یہ مطلب بالکل یعنی کہ اس بلبلے کی طرح کہ جو سمندر کی موج بل کھاتی ہوئی لہراتی ہوئی آتی ہے، کیسی خوشنما لگتی ہے، اس میں جاگ ہوتے ہیں اور ٹکراتی ہے نا، سر پٹکتی ہے اپنا زمین پہ آ کر، اور پھر وہ بلبلے بجھ جاتے ہیں، واپس چلی جاتے ہیں۔ تو ہستی اپنی حباب کی سی ہے۔ حباب یہی بلبلے کو حباب۔ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ دھوکہ ہے ہمارا یہ اتنا حسین جسم، یہ ہمارے ناز، یہ انداز، ہمارے یہ مطلب باڈیاں، اور جیسے باڈی بلڈر ہوتا ہے بڑا خوبصورت لگتا ہے، صحت بنا کر، جان بنا کر، ورزشیں کر کے خوب جوڈو کراٹے اور مارشل آرٹ سیکھ کر بندہ اپنی صحت بناتا ہے، داؤ سیکھتا ہے، کبڈی کرتا ہے، پہلوانی کرتا ہے، باکسنگ کرتا ہے، بڑی جان بناتا ہے۔ آخر موت، پہلوانوں کو پچھاڑا موت نے، ہاتھی جیسوں کو نہ چھوڑا موت نے۔ تو موت جو ہے اس کے سامنے کوئی داؤ اپنا نہیں چلے گا۔ وقت آئے گا تو بندہ اپنی قبر میں پہنچ جائے گا کہ قبر میں میت اترنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور۔ تو واقعی پیدا ہونے والا خوش ہوتا ہے، میں پیدا ہو گیا ہوں، بڑا مطلب ہے کہ بے باکی کے ساتھ جرائم کرتا ہے، کاش اپنے انجام پر غور کر لیتا۔ بچے کی پیدائش کے ہم بے چینی سے منتظر ہوتے ہیں، لیکن اگر حقیقت پر غور کیا جائے تو واقعی ہم کسی کے لیے بہت بڑے رسک میں کسی کو ڈالنے کی خواہش کر رہے ہیں کہ وہ آئے اور دنیا کی تکلیفیں اٹھائے، پریشانیاں اٹھائے، اور پھر اگر وہ گناہ کرے تو پھر نزا کی سختیاں، قبر کی سختیاں، قبر کا بھینچنا، دبانا، کیڑے مکوڑے کی غذا بننا، گناہ کیے ہیں تو سانپ اور بچھو، آگ کا بچھونا، جہنم کا گڑھا، اور کیا کیا مطلب ہم کیسے کیسے رسک لے رہے ہیں۔ کاش کہ اس کی ہم اپنی پیدائش پر پھولنے کے بجائے ہم اس کی حقیقت پر غور کیے ہوتے۔ اگر حقیقت پر غور کیے ہوتے تو سچی بات ہے اپنے دل کی صدا تو یہ ہے۔ تو اس طرح مطلب اپنے جذبات کا اظہار، اونٹ بن گیا ہوتا اور عید قرباں میں، کاش دستے آقا سے نہر ہو گیا ہوتا، کاش میں مدینے کا کوئی دمبا ہوتا، یا سینگ والا چت کبرا مینڈھا بن گیا ہوتا، تار بن گیا ہوتا مرشدی کے کرتے کا، مرشدی کے سینے کا بال بن گیا ہوتا، دو جہاں کی فکروں سے یوں نجات مل جاتی، میں مدینے کا سچ مچ کتا بن گیا ہوتا، کاش ایسا ہو جاتا، خاک بن کے طیبہ کی مصطفیٰ کے قدموں سے میں لپٹ گیا ہوتا، صلی اللہ علیہ وسلم، پھول بن گیا ہوتا گلشن مدینہ کا، کاش ان کے صحرا کا خار بن گیا ہوتا، میں بجائے انسان کے
کوئی پودا ہوتا یا نخل بن کے طیبہ کے باغ میں کھڑا ہوتا، مرغزار طیبہ کا کاش ہوتا پروانہ، گرد شمع پھر پھر کر کاش جل گیا ہوتا، کاش خر یا خچر یا گھوڑا بن کر آتا اور آپ نے بھی کھوٹے سے باندھ کر رکھا ہوتا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آہ کثرت عصیاں، ہائے خوف دوزخ کا، کاش اس جہاں کا میں نہ بشر بنا ہوتا۔ شور اٹھا یہ محشر میں، خلد میں گیا تار، گر نہ وہ بچاتے تو نار میں گیا ہوتا۔ رحمت سے مایوسی نہیں ہے، آخر میں رحمت کا ذکر ہے کہ یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر ہیں، لیکن ان کی شفاعت پر آس بندی ہے۔ تجھ سا سیاہ کار کون، ان سا شفیع ہے کہاں، پھر وہ تجھی کو بھول جائیں دل یہ تیرا گمان ہے۔ خوف نہ رکھ گدا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ تو شور اٹھا یہ محشر میں، خلد میں گیا عطار، خلد مانے جنت، شور اٹھا یہ محشر میں، وہ دیکھو عطار تو جنت میں جا رہا ہے۔ شور اٹھا یہ محشر میں، خلد میں گیا عطار، گرنہ وہ بچاتے تو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، گرنہ وہ بچاتے تو نار میں گیا ہوتا۔ حشر میں کیسے سنبھالوں گا میں اپنے آپ کو، آ میرے عطار آ، وہ جب وہاں فرمائیں گے۔ بہرحال یہ کہ ہمیں اپنی اوقات کو پیش نظر رکھنا چاہیے، اللہ کی بے نیازی سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ گناہوں سے مجھ کو بچا